اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احادیث پاک کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کے مالک ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک امام حسن کے منہ مبارک میں ڈالا۔ گٹھی امام حسن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت پر آپ خوش ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، 2 دمبے ذبح کیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام خود رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی نے جو نام رکھا تھا اس کو بدل دیا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، علی، عرض کرتے جی یا رسول اللہ، حضور فرماتے تھے امام حسن بھی میرا بیٹا ہے، امام حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت مولا علی ساتھ ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت مولا علی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسن بچوں میں کھیل رہے ہیں، تو آپ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے جب دیکھا کہ میرے والد اور میرے چچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیلنا چھوڑ دیا اور والد اور چچا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو ہاتھ ملایا، سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا علی نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ آپ آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام حسن کو دیکھا تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا، اے حسن، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ صدیق اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اے حسن، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے حضرت مولا علی کی طرف توجہ کی اور آپ نے حضرت مولا علی کو فرمایا، علی، آپ نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں امام حسن کو دیکھتا ہوں تو یہ ان کی صورت رسول اللہ سے زیادہ ملتی ہے اور آپ سے کم ملتی ہے۔ تو حضرت مولا علی ہنسنے لگ گئے، آپ مسکرانے لگ گئے، یعنی آپ نے تصدیق کی کہ اے صدیق اکبر، جو آپ فرما رہے ہیں یہ سچ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ تھے اور امام حسین ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب لوگ امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تو لوگ عرش کر اٹھتے اور لوگ یہ دوسروں کو کہتے تھے کہ جس نے حضور کو نہیں دیکھا وہ امام حسن اور امام حسین کو دیکھے، انہیں مصطفیٰ کا عکس نظر آ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ صرف امام حسین کو تو مانتے ہیں اور امام حسن کو نہیں مانتے تو مصطفیٰ کی صورت کیسے بنے گی؟ امام حسن کے بغیر رسول اللہ کی صورت بن سکتی ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ کیونکہ ایک سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ اور دوسرے ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ۔ تو جو امام حسن کو نہیں مانتے وہ حضور کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ حضور کا عکس کیسے پیش کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دنیا کو کیسے سمجھائیں گے؟ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے بڑے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو بتاتے ہیں کہ اس طرح گراؤ، اس طرح پکڑو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ امام حسن کو بتا رہے، حالانکہ وہ بڑے ہیں، باپ تو چھوٹوں کو بتاتا ہے، آپ امام حسین کا ساتھ دیں، آپ امام حسن کو بتا رہے ہیں۔ سرکار نے پتہ کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا، حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے امام حسن کو چھوڑ دیا، امام حسین کو پکڑ لیا۔ آپ قسم بخدا تقریر کو چھوڑیں، دلائل کو چھوڑیں، آپ کتابوں کو چھوڑیں، آپ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان مجھے بتائیں، یہ انصاف ہے بندہ بڑے کو چھوڑ دے اور چھوٹے کی عزت کرنے لگ جائے؟ بتائیں، جواب دیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ حسین جو ہے وہ صرف امام حسین جو ہے حضور کے کاندھوں پہ کھیلا، یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے جب بھی ذکر کیا ہے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے آقا نے جب بھی احکام جاری فرمائے دونوں کے بارے میں جاری فرمائے۔ یہ حضور کی محبت تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تھا۔ خیر، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ربیع الاول 49 ہجری کو آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ کس طریقے سے؟ کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک خواب دیکھا
اور جب آپ صبح اٹھے تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ تو خاندان والے خوش ہونے لگے، انہوں نے بولا یہ تو قرآن کی آیت لکھی گئی ہے، تو بڑی برکت والی بات ہے، یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے۔ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو یہ خواب بتایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے اور یہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے چند دن باقی ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو 5 یا 6 یا 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ کو شہد کے اندر زہر ملا کے دیا گیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات آپ بے قرار رہے، اور جب صبح ہوئی تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، آپ کے روضے مبارک کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے عرض کی نانا جان میں رات سے تکلیف میں ہوں، اگر آپ کرم فرمائیں، نگاہ رحمت فرمائیں تو یہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت ہوئی تو آپ کا وہ جو زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کیا کر سکتا ہے، میں نے کہا یہ حضور کی بارگاہ میں جانا یہ امام حسن کا طریقہ ہے، امام حسن نے ہمیں سمجھایا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ کو کھجور کے اندر زہر ملا کے دیا گیا، پھر آپ کے ساتھ یہی حال ہوا۔ پھر آپ حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا بیٹا بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اگر آپ نگاہ رحمت فرمائیں تو کرم ہو سکتا ہے۔ سرکار نے نگاہ رحمت فرمائی، پھر جو زہر کا اثر تھا وہ زائل ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو المختصر 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جب آپ کو 6ٹھی مرتبہ زہر دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کے اندر، جو آپ پانی پیا کرتے تھے وہ مٹکے کے اندر آپ کو زہر ملا کے دیا گیا، ہیرے کی کنی کے اندر زہر مکس کر کے آپ کو دیا گیا۔ تو وہ جب آپ نے پانی نوش فرمایا تو اس زہر نے آپ پر اتنا اثر کیا کہ جوں آپ نے پانی کا وہ گلاس نوش فرمایا تو پھر آپ کی انتڑیاں، یا آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کی انتڑیاں کٹ کٹ کے آپ کے جسم مبارک سے باہر آ گئی، اور آپ کو اتنا بے قراری ہوئی کہ آپ کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئی، آپ کی انتڑیاں کٹ کٹ کے خون کی الٹیوں کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ اور امام حسن مجتبی، یہ ہوتا ہے حضور کا خاندان، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ بہت زیادہ بے قرار تھے۔ تو امام حسین آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا بھائی جان آپ مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس کو قتل کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ حسین کے ہوتے ہوئے ان کے بڑے بھائی کو زہر کیسے دیا جا سکتا ہے۔ امام حسن مجتبی جاتے جاتے بھی حضور کی امت پر احسان کر گئے، امام حسن مجتبی جاتے جاتے بھی دنیا کو یہ پیغام دے گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی جس کے بارے میں میرا شک ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، تو اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ مارا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ میں معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، آپ کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو 45 سال اور 6 ماہ کی عمر پا کر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ یہ دنیا کو پیغام دے گئے دنیا والو دیکھو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، حسین بھی مصطفیٰ کے خاندان سے ہے۔ فرمایا دنیا والوں دیکھو مصطفیٰ کا خاندان کیسے قربانیاں دے رہا ہے، مصطفیٰ کا خاندان دنیا سے کیسے جا رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضور کے دونوں شہزادوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرا۔ یہ آپ کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج بھی دین باقی ہے اور قیامتاً دین باقی رہے گا۔ آخری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ آخری بات ہے، آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ حضور کے اولاد تھے اور یہ وہ خاندان ہے جن کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی تکلیفیں آئیں اور انہوں نے برداشت کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا ایک دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے، حاضر تھے، تو کافی رات ہو گئی۔ تو امام حسن مجتبی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتر ابھی تک آپ گھر نہیں گئے، گھر نہیں جانا؟ آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔
تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نانا جان گھر تو جانا ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ جب آپ گھر کی طرف جانے لگے نا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو امام حسن کو میں گھر چھوڑ کے آ جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو حسن کو میں گھر چھوڑ کے آ جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کعبے کے رب کی قسم، فرمایا اندھیری رات تھی، فرمایا گھپ اندھیرا تھا، فرمایا جب بارگاہ مصطفیٰ سے میں اور حسن چلے تو فرمایا گلیوں میں ایک اندھیرے کا سما تھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا میرے دل میں آیا کہ آج تو بہت زیادہ اندھیرا ہے اور میں حسن مجتبیٰ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، یہ وہ خاندان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اعلیٰ حضرت نے اسے مذاق نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب سیدنا ابو ہریرہ لے کے چلے نا، آپ فرماتے ہیں ہم بارگاہ مصطفیٰ سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے آسمان سے ایک نور اترا۔ فرمایا جب تک ہم راستہ چلتے رہے تو وہ نور میرے لیے اور حسن مجتبیٰ کے لیے روشنی کرتا رہا، آسمان سے نور اترا۔ یہ وہ خاندان ہے، اس لیے اس خاندان کی قدر کرو، اپنے ذہن سے نہیں، یعنی ایک کو لے لیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ تو اب وہ جو امام حسین کی قدر کرتے ہیں اور امام حسن سے بغض رکھتے ہیں دل میں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جوتے ہی پڑنے ہیں، رب اور رب کا رسول فرمائے گا دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے صرف حسین کو ان کاندھوں پہ نہیں بٹھایا، میں نے حسن کو بھی ان کاندھوں پہ بٹھایا تھا۔ ہاں، تو اس لیے دونوں سے پیار